الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ قابل احترام ناظرین، عالمی پیغام میں آپ کا خیر مقدم۔ عیسیٰ علیہ السلام، ان کی بنیادی تعلیم کیا تھی؟ کیا پیغام تھا ان کا؟ آج اب دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ عیسیٰ علیہ السلام کے مجسمے ہیں، حضرت مریم کے مجسمے ہیں۔ پروٹسٹنٹ مجسمے نہیں رکھتے ہیں، لیکن کراس وہ بھی رکھتے ہیں، اور حضرت مریم کے مجسمے اور مختلف سینٹس کے مجسمے بھی ہوتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا گیا ہے۔ بلکہ خدا کا ذکر خیر تو کم ہی ہوتا ہے، جیسس 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 سے بس یہی باتیں ہوتی۔ اسلام نے شدت کے ساتھ اس بات کی تردید کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر کسی قسم کی کوئی خدائی پائی جاتی تھی۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اللہ اوتار کی صورت میں آتا ہے اور نہ کسی انسان کے اندر حلول کرتا ہے۔ اللہ ان تمام چیزوں سے بالاتر۔ سبحان الذی عما یصفون، پاک ہے اللہ تعالیٰ ان ساری غلط صفات سے جن کا یہ لوگ ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں جب ہم کتب آسمانی ڈیوائن اسکرپچرس کو پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر نبی نے یہی بات کہی کہ اللہ کی بندگی اور عبادت کرو اور میری پیروی کرو۔ کسی نبی میں اللہ پن کا، الوہیت کا کوئی شائبہ نہیں، سب اللہ کے بندے۔ بڑی پیاری بات کہی ہے قدیم اردو شاعر نے، جو تیرے سوا ہے وہ تیرا بندہ ہے، سب بندے ہیں۔ سورج، چاند، زمین، آسمان، پہاڑ، انسان، فرشتے، نبی، اولیاء، سب اللہ کے بندے، اور عبادت اور اطاعت کے لائق ذات صرف اللہ تعالیٰ کی۔ اب دیکھیے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورہ زخرف کی آیات، اور جب عیسیٰ علیہ السلام سری نشانیاں لیے ہوئے آیا تو اس نے کہا کہ میں تم لوگوں کے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض ان باتوں کی حقیقت کھول دوں جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ تمام انبیاء کی تعلیم اللہ سے ڈرو اور نبی کی اطاعت کرو، یہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو اس طریقے سے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، ہر نبی کا رب بھی اللہ ہی، ہر چیز کا رب اللہ تعالیٰ ہے، تو کوئی نبی عبادت کے لائق نہیں۔ تو بہت بڑی گمراہی ہے، اور دنیا کی بہت بڑی انسانوں کی تعداد اس گمراہی کا شکار۔ اب دیکھیے ہمارا کلمہ کیا ہے؟ آخری نبی نے جو ہمیں سکھایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ، معبود، پروردگار، پوجیہ نہیں ہے، اور حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں۔ بلکہ دوسرے کلمے میں اور تفصیل آتی ہے، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد اللہ کے بندے بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ اللہ کے بندوں میں رسول اللہ سے بڑا بندہ کوئی نہیں ہے، اور اللہ کے رسولوں میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی رسول نہیں۔ ایک اور بات، اللہ تعالیٰ نے قیامت میں کیا کچھ ہونے والا ہے اس کا ذکر کر دیا ہے۔ میں آپ کے سامنے سورہ، ایک اور صورت ہے، اس کی آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ فرمائے گا، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کر میری نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں مریم کو عطا کی تھی۔ میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا، اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی میں نے تجھ کو کتاب دی اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی۔ تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل میں بناتا اور اس میں پھونکتا تھا، اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا۔ تو مادرزاد اندھے، پیدائشی اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا،
تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا، پھر جب تو بنی اسرائیل کے پاس صریح نشانیاں لے کر پہنچا تو جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے، انہوں نے کہا کہ یہ نشانیاں جادوگری کے سوا کچھ نہیں ہیں، تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا۔ اور بچانے کی صورتحال یہ ہوئی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دینے، پھانسی دینے کی کوشش کی گئی، یہ بھی بڑا دردناک واقعہ ہے کہ وہاں گورنر تھا رومن امپیرر کا پیلاٹس، تو عیسیٰ علیہ السلام کو لایا گیا انہیں ختم کر دیا جائے۔ پیلاٹس نے کہا دیکھو آج تمہاری عید فطیر کا دن، اور یہاں کا وائسرائے اور گورنر ہونے کی حیثیت سے مجھے اس بات کا اختیار ہے کہ میں کسی ایک آدمی کی جان بخشی کر سکتا ہوں۔ برابر ڈاکو بھی آیا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام تم لائے ہو، کس کو معاف کر دو؟ سارے بڑے بڑے علماء، ان کے فقہا، وہ پکار اٹھے عیسیٰ کو پھانسی دے دے اور برابا کو جان بخشی کر دے۔ تو اس کے بعد اس نے پانی منگوا کر اپنے ہاتھ دھوئے، کہا میں تو اس شخص میں عیسیٰ علیہ السلام میں کوئی خرابی نہیں دیکھتا ہوں، میں اس کے خون کا ذمہ دار نہیں ہوں، تم کہہ رہے علماء فقہا وغیرہ، اس لیے میں اس کو پھانسی کی سزا دے رہا ہوں۔ لیکن قرآن شریف میں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس ذلت سے بچایا اور ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ تو تمام انبیاء کرام کی تعلیم بشمول عیسیٰ علیہ السلام یہ ہے کہ اللہ کی بندگی اور اطاعت کرو، سب سے بڑی گمراہی، اور اتنی زیادہ لوگ دنیا کے اس گمراہی کا شکار ہیں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے امت مسلمہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرووں کی، کہ ہم توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دیں اور ہماری زندگی میں کسی قسم کا کوئی شرک نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔